آلہ وسلم الحمد للہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وعلی وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا صلاة تكون للنجاة وسيلة وَلِعُلُوِّ الدَّرَجَاتِ كَفِيلًا صَلَاةً تُحَلُّ بِهَا الْعُقَدُ وَتُفَرَّجُ بِهَا الْكُرَبُ صَلَاةً تَكُونُ لَكَ رِضَاءً وَلِحَقِّهِ أَدَاءً فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة من نصف شعبان غفر له ما تقدم من ذنبه قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن القياري حسبا يوما إلى أرض الحرم إن القياري حسبا يوما إلى أرض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم ما إن مدحت محمدا بمقالتي لكن مدحت مقالتي بمحمدي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصحاب محمد وأزواج محمد وبارك وسلم. تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے انتہا حمد و توصیف، سرور کائنات مفخر موجودات رحمت للعالمین مراد للمشتاقین امام الانبیاء والمرسلین حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وسلم
کی ذات بابرکات پہ تحفہ درود و سلام پڑھ لیجئے تمام حضرات محبت و ذوق کے ساتھ بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم پڑھنے اور بھیجنے کے بعد محترم بزرگوں، مکرم نوجوان ساتھیوں، قابل صد تعظیم و صد اکرام میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں پر بے شمار احسانات، حد درجہ کرم نوازیاں، اور اللہ نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ فضل اور کرم کا معاملہ فرمایا ہے۔ اگر آسمان و زمین کاغذ بن جائیں، دنیا کا تمام پانی سیاہی بن جائے، تمام درخت کلمے بن جائیں، انسان، جنات اور فرشتے لکھنے والے، محرر اور منشی بن جائیں، اللہ فرماتے ہیں لا نفد البحر، سیاہی ختم ہو جائے گی، لکھنے والے ختم ہو جائیں گے، کلمے ختم ہو جائیں گی، اوراق ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ رب العزت کی نعمتوں کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالی نے ہمیں انسان بنایا، یہ اللہ تعالی کا بہت بڑا کرم ہے، ورنہ جنگلوں کے اندر چلنے والے جانور، دریا کے اندر رہنے والی مچھلیاں، فضا میں اڑنے والے پرندے، جنات اور ملائکہ، یہ سب اللہ تعالی کی مخلوق ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، مخلوق تو میری سب ہیں، مگر میں نے ان کے اندر شرافت اور عظمت کا تاج حضرت آدم ان کی اولاد کے سر پہ رکھا۔ اللہ میاں کی کرم نوازی کہ اللہ تعالی نے ہمیں اشرف المخلوقات حضرت آدم کی اولاد سے پیدا فرمایا۔ پھر میرے دوستو، دنیا کے اندر آپ کو ایسے انسان ملیں گے جنہوں نے اللہ کے وجود کا انکار کیا، ایسے انسان ملیں گے جنہوں نے اللہ کی تقدیر کا انکار کیا، ایسے انسان بھی ملیں گے جنہوں نے اللہ کے نبیوں کا انکار کیا، رب کے فرشتوں کا انکار کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دوسری عظیم نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال فرمایا۔ ہم وجود باری کے بھی قائل ہیں، توحید باری کے بھی قائل ہیں، تفرید صفات باری تعالیٰ کے بھی قائل ہیں۔ اللہ کی تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، خدا کی نازل کردہ کتابوں کو ہم مانتے ہیں، اللہ کے برگزیدہ پیغمبر اور رسول جو میرے اللہ نے مبعوث کیے ان سب پر ہمارا ایمان ہے، اللہ کے فرشتوں کو ہم مانتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ کا یہ احسان ہوا کہ اللہ نے ہمیں دولت ایمان سے مالا مال کیا۔ پھر ذرا نظر دوڑائیں، آپ کو بعض مومن وہ ملیں گے جنہیں ایمان نصیب ہوا حضرت نوح کے دور میں، بعض وہ ملیں گے جنہیں کلمہ نصیب ہوا حضرت ابراہیم کے دور میں، آپ کو ایسے مومن ملیں گے جنہوں نے ایمان کو قبول کیا حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے دور کے اندر۔ اللہ کی سب سے بڑی کرم نوازی یہ ہے
کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا اور کلمہ دیا، مگر سید الکونین کا امتی بنا کر، خاتم الانبیاء کا امتی بنا کر، رحمت دو عالم کا امتی بنا کر اللہ تعالی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا اور دولت ایمان سے ہمیں مالا مال فرمایا۔ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو قرآن کریم کے اندر بیان کرتے ہوئے عجیب انداز اختیار فرماتے ہیں، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں پر احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ میں نے ان کے اندر اپنا آخری پیغمبر سید الکونین امام الانبیاء حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، پختہ بات ہے کہ اللہ نے احسان کیا، منت لگائی مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے ان کے اندر انہی میں سے اپنا رسول بھیجا، حضور اکرم جناب عبداللہ کے لخت جگر، سیدہ آمنہ کے نور نظر، حضرت حلیمہ کا دودھ پینے والے، میرے آقا قوم کے قریشی قبیلہ بنی ہاشم کے ساتھ اللہ کے پیغمبر کا تعلق، مکہ مکرمہ کے اندر حضور کی ولادت ہوئی، مدینہ طیبہ کے اندر آج آرام فرما رہے ہیں۔ میرے محترم دوستو، امام الانبیاء کا کف قبیلہ بھی ہے، رحمت کائنات کی بیویاں بھی ہیں، اللہ کے نبی کی اولاد بھی ہے، حضرت اولاد آدم میں سے ہیں۔ اللہ فرماتے من انفسہم، اللہ نے ان میں سے تم میں سے بھیجا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضور ہم میں سے تو ضرور ہیں، لیکن حضور ہم جیسے نہیں ہیں۔ محمد بشر لا کالبشر بل ہوا یاقوت بین الحجر، ایک وہ پتھر ہے جو سڑکوں پہ کوٹا جا رہا ہے، ایک وہ پتھر ہے جو لال بن کر بادشاہ کے تاج میں جڑا ہوا ہے۔ آپ اور میں انسان ہیں ان پتھروں جیسے جو سڑکوں پہ کوٹے جا رہے ہیں، اور سید الکونین کارخانہ کائنات کے اندر اللہ کا وہ عظیم المرتبت لال ہے جس کا مقابلہ پوری کائنات مل کر نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ آخری پیغمبر حضرت پاک کا کلمہ نصیب کیا۔ اب سنیے حضرت کو امتی بنا کر ظاہری طور پر کیا کیا ہمیں فائدے ملے۔ ہمیں پہلا فائدہ تو یہ ملا کہ اللہ تعالی نے ہمارے متعلق یہ فیصلہ کیا کہ یہ عمل کم کریں، اجر زیادہ حاصل کریں۔ من جاء بالحسنتی فلہ عشر امثالها، اگر کوئی مومن ایک نیکی کرے گا اللہ میاں کم از کم اس آدمی کو 10 گنا اجر نصیب فرمائیں گے۔ اگر اخلاص بڑھ جائے گا اللہ ایک نیکی کے اوپر 70 گنا عطا فرمائیں گے۔ خلوص اور بڑھ جائے گا اللہ ایک نیکی کے اوپر 700 گنا عطا فرمائیں گے۔ اگر حضرت کا امتی مدینہ طیبہ والی مسجد نبی میں جائے گا ایک دگنا ادا کرے گا اللہ 50,000 کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور اگر یہی غلام حضرت کا بیت اللہ والی مسجد حرام کے اندر جا کر ایک دگنا پڑھے گا اللہ ایک کے بدلے کے اندر 1,00,000 کا اجر و ثواب نصیب فرمائیں گے۔ یعنی اللہ کی یہ کرم نوازی ہوئی حضور کا امتی بن کر ہمارے اوپر کہ محنت کم اجر زیادہ، عمل کم ثواب زیادہ۔ اللہ تعالیٰ کی دوسری کرم نوازی یہ ہوئی کہ اللہ نے حضور کو امتی بنا کر ہماری قبر کی انتظار کا زمانہ مختصر کر دیا۔ توجہ فرمائیں اور سوچیں
جو لوگ حضرت آدم کے زمانے میں فوت ہوئے تھے ان کو قیامت کی کتنی انتظار کرنی پڑے گی. جو لوگ سیدنا نوح کے زمانے میں فوت ہوئے ان کو قیامت کا کتنا انتظار کرنا پڑے گا. جو لوگ سیدنا ابراہیم کے دور میں فوت ہوئے انہیں قیامت کی کتنی انتظار کرنا ہوگی. جو لوگ عیسیٰ ابن مریم کے دور میں فوت ہوئے علیہم الصلاۃ و تسلیمات انہیں کتنی انتظار کرنی پڑے گی. اللہ نے حضور کو امتی بنا کر ہماری قبر کا انتظار کا زمانہ مختصر کر دیا. میرے آقا فرماتے ہیں بعثت انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت ہم اس طرح بھیجے گئے ہیں، بس میں آ گیا ہوں، اب درمیان میں اور کوئی نبی نہیں آنا، قیامت ہی آئے گی. امام الانبیاء سرکار دو عالم نے فرمایا بعثت انا والساعہ کہاتینی، حضور نے 2 انگلیوں کا اشارہ فرمایا، یعنی جس طرح ان 2 انگلیوں کے درمیان تیسری کوئی چیز نہیں. حضرت کے آنے کے بعد بس قیامت ہوگی، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. قرآن کریم اعلان کرتا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما. میرے آقا خود ارشاد فرماتے ہیں ختم بی النبیون، اللہ نے میرے اوپر سلسلہ نبوت بند کر دیا. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں الا لا نبی بعدی، خبردار میرے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پر زندہ موجود ہیں، قیامت کے قریب آئیں گے زمین کے اوپر، لیکن وہ اپنی نبوت کے اعلان کے لیے نہیں آئیں گے، حضور کی شریعت کی تبلیغ کرنے کے لیے تشریف لائیں گے. اللہ نے حضرت کو امتی بنا کر ہماری قبر کا انتظار کا زمانہ مختصر کر دیا. اللہ تعالیٰ کا اور فضل دیکھیے، بزرگوں سے سنا ہے کہ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن اللہ کی خدمت اقدس کے اندر گزارش کریں گے کہ الہ العالمین آج میری امت کا حساب و کتاب میرے ذمہ لگائیے. میں چاہتا ہوں کہ میری امت کا حساب و کتاب میں خود لوں. اللہ فرمائیں گے کیا وجہ؟ یا اللہ آدم سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک علیہم السلام سب انبیاء موجود ہیں، ان کی امتیں موجود ہیں. میں نہیں چاہتا کہ میری امت کے گناہوں کا علم کسی اور امت کو یا نبی کو ہو. آج یہ کرم نوازی فرمائیں کہ حساب و کتاب میرے ذمہ لگائیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کو امت اتنی پیاری ہے تو پھر میں آج آپ کی امت کا حساب و کتاب حجاب اور پردے میں لوں گا. میں آپ کو بھی معلوم نہیں ہونے دوں گا کہ تمہاری امت کے گناہ کتنی ہیں. دیکھیے اللہ نے حضور کا امتی بنا کر ہمیں قیامت کی شرمندگی سے بچا لیا. اللہ نے حضرت کا امتی بنا کر کلمہ نصیب کر کے میدان قیامت کی رسوائی سے بچا لیا جو دیگر امتوں اور دیگر نبیوں کے سامنے ہو سکتی تھی. اللہ تعالیٰ کی چوتھی کرم نوازی یہ ہے کہ دنیا میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ پہلے آؤ پہلے جاؤ، پہلے آؤ پہلے پاؤ. جو پہلے آئے گا وہ پہلے جائے گا، جو پہلے آئے گا وہ پہلے اپنے مقصود کو پائے گا. لیکن اللہ نے حضور کے صدقے اس امت پر یہ احسان کیا کہ بعد میں آؤ اور جنت میں سب سے پہلے جاؤ. اللہ کے پاک پیغمبر فرماتے ہیں جب تک میری امت کا آخری ایماندار جنت میں نہیں جائے گا کسی امت کا پہلا ایماندار جنت میں داخل نہیں ہوگا. سب کہو سبحان اللہ اور محبت سے. اللہ نے حضور کے صدقے کیا کیا انعامات دیے.
امام الانبیاء سرکار دو عالم سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، سید الکونین تشریف فرما ہیں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جب تک میری امت کا آخری بندہ نہیں جائے گا، ایماندار کسی امت کا پہلا ایماندار جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سب سے پہلے جنت میں میری امت جائے گی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا حضرت آپ کی امت سے پہلے کون جائے گا؟ پہلے تو آپ کی امت ہی جائے گی، یخلق تو نہیں جا سکتی۔ آپ کی امت میں سے پہلا شخص کون ہوگا جو جنت کے اندر داخل ہوگا، داخل کیا جائے گا؟ رحمت کائنات فرماتے ہیں مجھے امید ہے اللہ سے سب سے پہلے اللہ ابو بکر کو کہیں گے کہ جاؤ تم جنت کا افتتاح کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ نے حضور اکرم کا امتی بنا کر کیا احسان کیا؟ نمبر 1 عمل تھوڑا ثواب زیادہ، نمبر 2 قبر کی انتظار کا زمانہ مختصر، نمبر 3 حساب و کتاب حجاب کے اندر، نمبر 4 سب سے پہلے حضرت کی ایماندار امت جنت میں پہنچے گی۔ ایک اور احسان بھی اللہ کا بڑا عظیم ہے حضور کی امت کے صدقے، امتی بننے کے صدقے، کہ اللہ نے ہمیں مختصر عمر دی ہے۔ یہ بات آپ کو جلدی جلدی سمجھ نہیں آئے گی۔ پہلی امتیں 300 سال، 400 سال، 500 سال۔ استاد سنوا رہے تھے کہ ایک اللہ کے نبی تشریف لے کر جا رہے تھے، راستے میں بڑھیا رو رہی تھی۔ اللہ کے پیغمبر نے پوچھا بڑھیا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا بیٹا میرا فوت ہو گیا ہے اس لیے رو رہی ہوں۔ کیا عمر پائی تیرے بیٹے نے؟ کہنے لگی 400 سال۔ 400 سال عمر پائی، آیا اور چلا گیا، رو رہی ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو اس پیغمبر نے فرمایا کہ تو 400 سال پہ رو رہی ہے، ایک امت ایسی بھی آئے گی جس کی اوسط عمر 60 سال ہوگی۔ وہ حیران ہو کر اس پیغمبر کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی کیا وہ مکان نہیں بنائیں گے، وہ رہائش کا کوئی نظم نہیں بنائیں گے؟ میں تو بڑھڑیا جیندی ہو گیا تھے، آگیا سارے اسلام آباد لے کے جو 60 سال ہیں کیا کرنی تھے؟ سارا کراچی لے کے آ، لاہور لے کے آ، یہ بے ممالک لے کے آ، 60 سال والے کر کیا دکھائے؟ تو اس پیغمبر نے پوچھا اگر تجھے 60 سال ملتے تو کیا کرتے؟ اس نے کہا میں تو 60 سال ایک سجدے میں گزار دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پر فضل کیا ہے کہ دنیاوی زندگی ہماری مختصر کر دی۔ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال تو قسمت والا۔ آپ کہیں گے قریش صاحب یہ کیسے احسان ہے، یہ اللہ کی کون سی نعمت ہے؟ بھائی اس زندگی میں رہنے کا کیا فائدہ جہاں بہن کے پیغام بھائی لے جائے اور بہو کی عزت کے سودے ساز کرے، ایک فٹ زمین پر بھائی بھائی کے خون کا پیاسا بن جائے، تعلقات کا معیار دولت رہے۔ اگر ایک بہن غریب ہے، غریب بہن کو رشتہ دینا تو درکنار، امیر بھائی غریب بہن سے رشتہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ نا، لیکن دل میں انصاف ضرور ڈالنا، ہم میں سے کتنی ایسے آدمی ہیں جو باقاعدگی کے ساتھ ہر ہفتہ
یا مہینے کے اندر اپنی دور والی بہن کو جا کر ملتے ہوں یا اس سے رابطہ کرتے ہوں. اب تو رشتے بڑے کلوز ہو رہے ہیں. جہاں تم نے بیٹیاں دی ہوئی ہیں یا رشتہ وہاں تک محدود ہے، یا جہاں سے بیٹیاں لی ہوئی ہیں رشتے وہاں آ کر رک گئے. نہ بہن بھائی کا تعلق، نہ ماں بیٹے کا تعلق، نہ بیٹی ماں کا تعلق، تعلقات ختم ہو گئے ہیں. آج ہمارے تعلق کا معیار پیسہ بن گیا ہے. کس نے سنا تھا کہ لال مرچ کو کیڑا لگا ہے؟ یہ تو خود کڑوی ہوتی ہے. جو کچھ ہم کھا رہے ہیں اگر ان کی فیکٹریوں کا جا کر دیکھیں کہ یہ کس طرح اور کتنی ملاوٹ کر کے بنائی جا رہی ہیں تو انسان کانوں کو ہاتھ لگا کے واپس آئے، کسی کھانے والی چیز کو منہ تک نہ لگائے. روزانہ اخبار میں آپ بھی پڑھتے ہیں، میں بھی اخبار پڑھتا ہوں، ٹی وی میرے گھر میں نہیں ہے. کتنی لوگ پکڑے جاتے ہیں کہ حرام کا گوشت فلاں جگہ پکڑا گیا، گدھے کا گوشت پکڑا گیا، مردہ جانور پکڑے گئے. تو بتائیے اس جہان میں رہنے کا کیا مزہ، اس دنیا میں رہنے کا کیا مزہ. اللہ نے احسان کیا ہمارے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے اندر رہنے کی ہماری مدت مختصر فرما دی. پروردگار عالم نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین. اللہ کا یہ احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنے آخری پیغمبر حضور اکرم کا امتی بنایا. ایک دن اللہ کے نبی بیٹھے تھے، سابقہ امتوں کی عمروں کا ذکر کر رہے تھے، اور اللہ کے نبی کے غلام دل کے اندر پریشان ہو رہے تھے. یا اللہ ان کی عمر بڑی، ان کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، نیکیاں زیادی جنت میں مقام بلند ہوگا. ہماری عمر چھوٹی، ہماری نیکیاں کم، ہمیں وہ مقام جنت میں نہیں مل سکے گا. ادھر دل میں ملال آیا، ادھر رب ذوالجلال کی طرف سے فرشتہ بارگاہ نبوت میں آیا، آ کے عرض کرتے ہیں حضور آپ کے صحابہ یہ باتیں سوچ رہے ہیں، انہیں کہو وہ اور نبیوں کی امت تھی تو میرے محبوب کی امت ہو. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اے میرے محبوب میں نے آپ کی امت کی عمر مختصر کی لیکن ثواب میں اضافہ کر دیا. جو آدمی رمضان شریف کے اندر شب قدر کا قیام کرے گا، ایک رات کی عبادت کا مقابلہ 1000 سال کی عبادت نہیں کر سکتی. خیر من الف شہر، 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر، سالانہ 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے اس ایک رات کا قیام. اللہ تعالی نے امت پر فضل کیا. توجہ میری طرف، قرآن دے دیا، ایک حرف پڑھو 10 درجے بلند. اللہ نے درود پاک دے دیا، ایک مرتبہ پڑھو 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، 10 نیکیاں نام اعمال کے اندر. سبحان اللہ کا جملہ دے دیا، کہو اللہ تعالی آسمان و زمین کا خلا نور سے بھر کے تمہارے نام اعمال میں ڈال دیں گے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے مبارک جملے دے دیے. فرمایا کہ اللہ کے عرش کے نیچے خزانہ ہے، اس خزانے کی چابی لا حول ولا قوت الا باللہ ہے. اللہ تعالی نے امت پر مہربانی کی، عمر تو مختصر کی لیکن ایسے مقامات دے دیے. وہاں چلے جاؤ تمہاری عقل تھک جائے گی، اللہ کی رحمت نہیں تھکے گی. جو آدمی احرام باندھ کر نیت کر کے
9 ذی الحج کو عرفات کے میدان کے اندر پہنچے گا. میرے آقا فرماتے ہیں جب یہ واپس آئے گا کہ یوم ولدتہ امہ، یوں گناہوں سے پاک ہو کر آ رہا ہے جس طرح آج اس نے دنیا میں قدم رکھا ہو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جمعے کی شب عطا فرما دی. ہر شب جمعہ لیلۃ القدر ہے مومن کے لیے. واجب الاحترام بزرگوں، انہی اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے 15 شعبان کی رات. یہ جو عربی مہینہ چل رہا ہے اب تو ہمیں یہ یاد ہی نہیں. جنوری، فروری، مارچ، اپریل سب کو آتا ہے. شوال، ذیقعدہ، ذی الحج، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الاخر، جمادی الاول، جمادی الاخر، رجب، شعبان، رمضان نہیں. لفظ رمضان ہم نے یاد کیا ہے کیونکہ آگے عید آنی ہے. ذی الحج کو یاد کیا ہے، اللہ تعالیٰ گوشت کھلائیں گے. ربیع الاول مبارک کے نام کو ہم نے یاد کیا کہ سید الکونین کی ولادت با سعادت ہے. بس اللہ اللہ خیر صلی اللہ. یہ سارے دیسی مہینے آنو تو ختم کیا کوا دنوں ساون بدراسو کتے. اساں تو اپنے بولے ہی بھول گئے تھے. میں جو ایک بار بال لی اپنی کو آکھے 2 تاریخ کو میں کہا با لون چاہوا اماں کو پوچھے نانا با کیا دے لون تو پتہ گئے نہیں. وہاں کہ بابا نمک کہتے ہیں. وہ روز سے نمک کہتے ہیں. اپنے گھر کے اندر اپنی بولی بولیا انہیں کو پتہ لگ دے چنگیر کے کو آدم. ہون اتوار دا پتہ نہیں لگتا انگریزی نہ ہے کہ عادت دا کہ ان کو پتہ لگ دے. میرا قریبی رشتہ دار ہے میں کو لمحہ ابھا پچات پدا قواد پکا پکا تھک پیا. وہاں کے پاس تھوڑے میں کو یاد ہے میں کہ پچات کہہ رہا کہ قواد کو کہ اے پچات ہے. اب آپ کہیں گے مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے اپنی زبان کو ضرور یاد رکھا کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ کے پاس بی بی آمنہ نے کیوں بھیجا؟ جہاں اور حکمتیں لکھی ہیں ایک حکمت یہ ہے کہ ہر قوم کی اصل بولی ان کے دیہات میں ملتی ہے. مقصد یہ تھا کہ اپنی اصلی عربی یاد کر کے آئیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پہلوان آج حیران دیا بیٹے بھی کیا بیٹے آدم صحیح بیٹھا آدھا کروے سو نا اپنے بالے کو یاد اپنی بولی. گھر جو گیا ہے اردو الحمدللہ سکول بولی بندی ہے. گھر سارے بال ہیں تو انہیں نہ اپنی بولی بولیا. وہ ساری قومی زبان ہے بڑی عزت والی زبان ہے لیکن اپنی بولی تو بندہ نہ بھولے نا. چھبی دا پتہ ہی نہ لگے سارے بالے کو. کٹوری دا پتہ ہی نہ لگے ساری بالے کو. کنی دا پتہ ہی نہ لگے سارے بالے کو. تو بس کیا پڑھے ہوتے تھا وہ سارے. حضرت مولانا عبدالمجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ چوک منڈے والے فرماؤں لگے کہ میں پڑھ کے آیا ہوں تو پیچھے بڑھڑیاں کٹھیاں تھی گیاں علاقے جاں. انہیں کہا کیا پڑھائیں؟ میں کہ بخاری شریف پڑھائیاں، ترمذی شریف پڑھائیاں، ابو داؤد شریف پڑھائیاں جرے بڑیا بڑیا کتاباں. اچھا نالے بڑھڑی بیٹھی آئی وہاں کہ پکی روٹی پڑھی آئی. میں کہ بل میری دھی تیرے کو زیادہ پڑھی لکھی ہو تو پڑھی ہوئی ہے. یہ ضرور اپنے بچوں کو سکول دی تعلیم دیو انہیں بغیر گزارا کوئی نہیں. اعلیٰ تعلیم ضرور دیو تاکہ ڈاکٹر انجینئر سائنسدان سارے اپنے پیدا تھی من. بہت اہم ضرورت ہے لیکن عرض بیٹھا کرنا جو اپنی ماں جی بولی نہ بولو یہ کوئی نال ضرور یاد رکھیا کرو. اور جو اردو دے پچھوں آ ونجوں یہ سارے راجپوت رانگڑ یہ اپنی بولی کدے کرے سن. انہیں دی اپنی بولی ہے ساری معروف سرائکی کو لو الگ ہے. انہیں ایک بڑی غزل ہے پیزا میں شہادت میں دام نکڑ رانگڑ. پیزا میں شہادت میں دام نکڑ رانگڑ تنے دنیا جانے تے لڑیا ترو تک.
ہر زبان اپنی کو، جو بھی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں اپنی زبان کو ضرور یاد رکھو۔ اردو ہماری قومی زبان ہے، عزت والی زبان ہے، ضرور اس کے ساتھ ہمارا ربط ہونا چاہیے۔ اب تو بدقسمتی سے ہمارے اندر سے وہ اردو بھی جا رہی ہے۔ پڑھے لکھے دوست جب بولنا شروع کرتے ہیں آج سے زیادہ انگلش کے جملے ہوتے ہیں، اردو بیچاری شدی میں ٹانبا ٹانبا کوئی نہ کوئی ایک قد لفظ آ گیا۔ خیر یہ درمیان میں ایک بات آ گئی تھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی 15 رات کی عظمت کو، 14 اور 15 کی درمیانی رات۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس رات کا قیام کرو، عبادت میں یہ رات گزارو اور آنے والے دن کا روزہ رکھو۔ دوسرے مقام پر سید الکونین فرماتے ہیں من قام لیلۃ من نصف شعبان غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جو ایماندار شعبان کی 15 رات کا قیام کرے گا اللہ اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ قیام کا معنی وہ رات نوافل میں گزارو، قیام کا معنی اللہ کے قرآن کی تلاوت میں گزارو، قیام کا معنی درود پاک کے پڑھنے میں گزارو، قیام کا معنی سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کے مبارک جملوں کے اندر گزارو۔ آپ کے میرے محبوب فرماتے ہیں من قام لیلۃ من نصف شعبان، جو آدمی شعبان کی 15 رات کا قیام کرے گا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اللہ بھی رحمت کے ساتھ اس کے پہلے گناہ معاف فرما دیں گے۔ آپ کی میری ماں سیدہ طیبہ طاہرہ جناب عائشہ فرماتی ہیں ایک وہ ماں ہے جس نے میرے جسم کو جنم دیا، اس کے ماں ہونے کی گواہی میری خالہ نے دی، میری پھپھو نے دی، میری دائی نے دی، میرے رشتہ داروں نے دی، لیکن جناب خدیجہ سے لے کر جناب عائشہ تک رضی اللہ تعالی عنہن، یہ جو حضور کی ازواج مطہرات ہیں ان کے ایمان اور ماں ہونے کی گواہی اللہ نے دی ہے۔ فرمایا وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، ایماندارو میرے مصطفیٰ کی گھر والیاں تمہاری مائیں ہیں۔ امی فرماتے حضور کی باری میرے گھر تھی، رات کو میں جاگی حضرت بستر پر موجود نہیں، تلاش کیا تو جنت البقیع کے قریب حضور اکرم دعا میں مصروف ہیں۔ امی کہتے ہیں میں بھی دعا کے اندر شریک ہو گئی، بار بار دعا اللہ میری امت کو بخش، اللہ میری امت کے حال پر رحم فرما۔ امی کہتے ہیں میں نے محسوس کیا حضرت دعا ختم کرنے والے ہیں، میں جلدی جلدی بستر پہ آ گئی۔ کچھ دیر کے بعد آپ بھی تشریف لے آئے، میری حیات قضائیہ کو دیکھ کر فرمایا عائشہ جاگے تھے؟ جی اللہ کے نبی، دل میں خیال تو آیا ہوگا میں کدھر گیا؟ جی حضرت سوچا تو تھا۔ فرمایا عائشہ اب میں حدیث کا مرادی معنی بیان کر رہا ہوں، عائشہ آج اللہ کی رحمت آسمان سے یوں برس رہی تھی جس طرح ساون کی بدلی برستی ہے، میں نے سوچا یہ رات سونے کی نہیں گنہگار امت کو بخشوانے کی رات ہے۔ صحابہ نے پوچھا امی وہ رات کون سی تھی؟ فرمایا 15 شعبان کی رات تھی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو ہی 15 شعبان کی رات شروع ہوتی ہے یعنی مغرب کی نماز کا ٹائم، نادا منادی من السماء، رب کا فرشتہ آ کر آوازیں لگانا شروع کر دیتا ہے، حل میں مستغفرن، ہے کوئی گناہگار ہمارے دروازے پہ آئے ہم گناہ معاف کر دیں، حل میں مسترزقن، ہے کوئی بھوکا ہمارے دروازے پہ آئے رزق بڑھا دیں، ہے کوئی بیمار ہمارے دروازے پہ آئے شفا دے دیں۔ ساری رات آواز آتی ہے
ہے کوئی در در کی ٹھوکر کھا کے نا امید ہونے والا ہمارے دروازے پہ آئے، مانگنا اس کا کام ہے، دینا اللہ کا کام ہے۔ تو میں گزارش کروں گا اس رات کو ضائع نہیں کرنا۔ اگلے سال خدا جانے کون زندہ ہوگا، کون قبر کا مہمان ہوگا۔ تو 15 شعبان کی رات کے اندر دعائیں کرنی ہیں امت کے لیے، اپنے وطن کے لیے، عالم اسلام کے لیے، حرمین شریفین کے لیے، انسانیت کے لیے۔ یہ کرونا کی شکل کے اندر جو ایک وبا آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی ہے کہ یا اللہ انسانیت کے حال پہ رحمت فرما، یا اللہ اس وبا سے انسانیت کو محفوظ فرما۔ غیر مسلموں کے لیے دعا فرمائیں کہ یا اللہ ان کو بھی دولت ایمان سے مالا مال فرما اور ان کو بھی حضور اکرم کی پہچان نصیب فرما۔ حضرت فرماتے اس رات جو نیک دعا مانگو گے اللہ قبول فرمائیں گے۔ البتہ چند بدقسمت ہیں جن کی دعا اس رات بھی قبول نہیں ہوگی۔ ٹائم نہیں ہے، میں جلدی تذکرہ کر دیتا ہوں۔ اگر وہ جرم میرے اندر ہے تو میں معافی مانگوں، اگر وہ غلطی آپ میں سے کسی کے اندر ہے آپ وقت سے پہلے معافی مانگ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس رات میں ہم قیام کرتے رہیں اور نیکی منہ پہ ماری جائے۔ حضور اکرم نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم مشرک کی دعا اس رات قبول نہیں ہوتی۔ مشرک کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرے یا اللہ کے صفات میں کسی کو شریک کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرک کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا والدین کے نافرمان کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ مائیں بڑی مظلوم ہیں، باپ بیچارے اپنے نوجوان بیٹے کے ہنستے ہوئے چہرے کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ میں تو بیٹھا ہوں نا تمہاری خدمت کے لیے، عورتیں روتی ہیں۔ غالباً ایک دفعہ میں نے پہلے گزارش کی تھی اسی سٹیج پر کہ میرے بڑے بیٹے محمد کی شادی تھی، بچے ہمارے روانہ ہو چکے تھے، میں بھی نکلنے والا تھا کہ گھر کے اندر ایک پردہ دار خاتون آ گئی، کہنے لگی بیٹا محمد عمر تو ہے؟ میں نے کہا میں ہوں۔ میں نے کچھ بات کرنی تھی، میں نے کہا ماں وقت نہیں ہے، آپ جمعے والے دن تشریف لے آنا، بیٹھ کر میں بات سن لوں گا۔ بچے کی شادی ہے، گھر والے ہمارے گاڑی میں بیٹھے ہیں، میں جا رہا ہوں اپنی بیٹی کو بہو کو لینے کے لیے۔ اس نے کہا میں پریشان بہت ہوں۔ تو اس کے انداز گفتگو سے مجھے محسوس ہوا کہ بہت پریشان ہے۔ میں رک گیا، میں نے کہا جی بتائیں ماں کیا مسئلہ ہے؟ بس یہ میرا پوچھنا تھا۔ اس کی دھاڑ نکل گئی، کہنے لگی کہ میں پردہ دار خاتون ہوں، ورنہ میں تجھے چہرے سے کپڑا اٹھا کر دکھاتی، میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے اور میرے چہرے کے اوپر اس کے مارنے کے نشان ہیں، میری پیٹھ کے اوپر لاٹھیوں کے نشان ہے، آج مجھے بیٹے نے بہت زیادہ مارا ہے۔ یہ کہنے کے بعد اب کیا کہتی ہے؟ کہتی ہے میں نے سنا ہے تو دعا کرتا ہے اور بیٹے ماں کو راضی کرتے ہیں، دعا مانگ میرا بیٹا پھر میرے پاس آ جائے اور مجھے منا لے۔ یعنی اس وقت بھی بد دعا نہیں ہے، اس وقت بھی زبان پر اپنی اولاد کے خلاف کوئی بات نہیں ہے۔ نوجوانوں، گلاب کی کلی بہت نرم ہوتی ہے لیکن ماں کا دل سے زیادہ نرم ہوتا ہے۔ آپ کے میرے آقا نے فرمایا اللہ کی رضا ماں باپ کی رضا کے اندر ہے، اللہ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی کے اندر ہے۔ حضرت نے فرمایا متکبر کی دعا منظور نہیں ہوتی۔ بھئی تکبر تو وہ کرے جس کی کسی کوئی چیز اپنی ہو، ہمارا تو سانس ہی اپنا نہیں، آنے دے اس کی مرضی نہ آنے دے اس کی مرضی۔ سید الکونین نے فرمایا شرابی کی دعا منظور نہیں ہوتی، مدمن الخمر۔ اللہ کے نبی فرماتے کینہ پرور کی دعا قبول نہیں ہوتی، جو دل میں کسی مسلمان کے متعلق کینہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو
ان روحانی امراض سے محفوظ فرمائے۔ اللہ شرک سے بچائے، والدین کی بے ادبی سے بچائے، اللہ تعالیٰ کینے سے بچائے، اللہ شراب نوشی سے بچائے، اللہ تعالیٰ آپ کی اور میری حفاظت فرمائے۔ بہرحال درخواست ہے میری کہ اس رات کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ اس وقت تک تو کوئی بظاہر پابندی نہیں ہے، انشاءاللہ نہیں ہوگی، اللہ مہربانی کریں گے ہمارے ملک پر، تو 15 شعبان کو جو سالانہ یہاں دعائیہ تقریب ہوتی ہے وہ منعقد ہوگی، میرا بھی بیان ہوگا، مجلس ذکر بھی ہوگی، دعا بھی ہوگی، اس کے اندر آپ کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے۔ پچھلے سال کرونا کی وجہ سے نہیں ہو سکی تھی، اللہ تعالیٰ اس سال فضل فرمائیں گے، اللہ موقع عطا فرمائیں گے، مل کر اللہ کی خدمت کے اندر گزارش کریں گے، اللہ تعالیٰ کسی کی سن لیں گے، ہمارے حال پہ اللہ مہربانی فرمائیں گے۔ اپنے دوستوں کو مطلع کرنا، میرا خیال ہے پیر والا دن بن رہا ہے، پیر شام کو، پیر اور منگل کی درمیانی رات، جن احباب نے سنتیں پڑھنی ہیں پڑھ لیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ